अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी किचन की तरह होती है। एक तरफ काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरी तरफ ज़िम्मेदारियाँ मुंतज़िर होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि पहले क्या करें और बाद में क्या। लेकिन शायद ज़िंदगी का हुस्न भी यही है कि हम हर काम को एक साथ मुकम्मल करने के बजाय एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। आज की इस वीडियो में मेरे साथ बनाएंगे एक ताज़ा सी फ्रूट चाट, फिर कद्दू की सादा और मज़ेदार सब्ज़ी, और साथ साथ बात करेंगे ज़िंदगी की उन छोटी छोटी बातों को जो हमें थकने के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी कि अभी जिस तरह मैंने कहा कि किचन की तरह हमारी रूटीन है, लेकिन उस रूटीन के अंदर हम अपने हर काम को आपके साथ शेयर करते हैं, पर जब आप लोग हमारी सपोर्ट नहीं करते तब बहुत दुख होता है। लेकिन हम इसी तरह आपके लिए मोटिवेशन लाएंगे और शायद आप लोग हमें सपोर्ट करो। सबसे पहले मैं फ्रूट चाट तैयार कर रही हूँ और मेरी मामा भी बना रही हैं। फ्रूट चाट बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी असल खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें शामिल करें जो हमारे जिस्म और ज़हन दोनों को ताज़गी दे। सेब, केला, माल्टा या जो भी मौसमी फल घर में मौजूद हों उन्हें काट लें। थोड़ा सा चाट मसाला, हस्बे ज़ायका नमक और अगर पसंद हो तो हल्का सा लीमू। वैसे ये चीज़ें हमने डाली तो नहीं थी, एक सिंपल सी हमने फ्रूट चाट बनाई थी। बस तोख मलंगा था उसमें और फ्रूट्स, और साथ में दही था जिसमें हमने मीठे के लिए जामे शीरी का इस्तेमाल किया था, और अगर आप चाहो तो आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस एक सादा सी प्लेट तैयार। हम अक्सर अपनी सेहत के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तब्दीली हमेशा बड़े कदम से नहीं आती। कभी एक फल खाने से, कभी थोड़ा ज़्यादा पानी पीने से, या कभी 10 मिनट आराम करने से भी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। माँ की मसरूफ़ ज़िंदगी। ख़ास तौर पर एक माँ की ज़िंदगी में तो अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह बच्चों की फ़िक्र, नाश्ता, घर के काम, खाना, सफाई, और दिन कब शुरू होकर ख़त्म होने वाला होता है पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि घर की ज़िम्मेदारियां निभाना हमारी खूबी है, मगर अपनी ज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी नहीं। अगर आप थक गई हैं तो थोड़ा आराम कर लें, रुक जाएं, और अगर आज हर काम मुकम्मल नहीं हो सकता तो ख़ुद को बुरा मत कहें। और आजकल तो ऐसे दिन भी आ गए हैं कि बस उठते सार ही माँओं की रूटीन शुरू हो जाती है, जिसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा सा खौट दें, अपने आप को भी रेस्ट दें और अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करें। यही नहीं कि पहला दिन आया बच्चों के स्कूल का और बस फिर शुरू ही शुरू, और फिर ऐसा शुरू कि एंड पे आप इतना थक के टूट जाएं कि एक हाथ भी ना हिले। अपने लिए भी टाइम निकालना है आपने, और उन्हीं दिनों में आपने इतने ज़्यादा काम नहीं करने, बस ज़रूरत के काम करने हैं और अपने आप को ज़्यादा टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ के आपने अपने आप को टाइम देना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने अपने आप को छोड़ के भी नई सारे काम करने हैं। अपने आप को भी, मतलब हर चीज़ की एक होती है ना चीज़ के, मतलब अब आपने कोई भी काम करना है तो उसका एक अपना टाइम हो, तो इसी तरह आपने हर काम का एक वक्त रखना है, चाहे वो आपने अपने आप को ही क्यों ना देना हो। घर अगले दिन भी संभल जाएगा, लेकिन आपका सुकून भी इतना ही ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं जो है मामा जो हैं कद्दू की सब्ज़ी तैयार कर रही हैं। कद्दू शायद उन सब्ज़ियों में से है जिसे हर कोई बहुत शौक़ से नहीं खाता, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत मज़ेदार लगता है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, फिर प्याज, और जब प्याज हल्की सी सुनहरी हो जाएं तो मसाले शामिल कर लें। अब कद्दू डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और उसे अपनी जो है आंच पर पकने दें। और यहाँ मुझे ज़िंदगी की एक बात बहुत
یاد آ گئی اچھے سے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں شروع میں پسند نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے کچھ مرحلے بھی ہمیں مشکل لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقت کیوں آ گیا، کیوں مشکلات ہیں یہ، لیکن بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہی مشکل وقت ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آیا تھا، یا ہمیں یہ مشکل ہمیں کچھ سکھا کر گئی۔ بچوں اور گھر کے کاموں کے درمیان توازن، مطلب جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں تو ماں کی مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کا ناشتہ، یونیفارم، بیگ، لنچ باکس، پڑھائی اور ساتھ گھر کے کام۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایسے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو آخری وقت تک نہ چھوڑیں۔ رات کو ہی بچوں کے کپڑے نکال دیں، بیگ چیک کر لیں، پانی کی بوتل اور لنچ کی تھوڑی تیاری کر لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس رات کو بھی ٹائم نہیں، تو پھر بچوں کی 2 دن پہلے بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پہلے کرنا تھا۔ اگر آپ کو رات کو بھی نیند آ رہی ہے تو پھر اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ لیں کہ آپ کی روٹین کیسی ہے، کیا میرے پاس اس رات کو بھی وقت ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے 1 دن پہلے یا پھر 2 دن پہلے تیاری کر لیں۔ صبح کے صرف چند منٹ بچانے کے لیے رات کے 10 منٹ کی پلاننگ بھی بہت کام آتی ہے۔ اور بچوں کو بھی آہستہ آہستہ اپنے چھوٹے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر کام ماں اکیلی کرے گی تو ماں تھک جائے گی نا، لیکن اگر بچے بھی اپنی عمر کے مطابق چھوٹی ذمہ داریاں سیکھ لیں تو پھر پورا گھر زیادہ سکون سے چلتا ہے۔ ایک کام جو بچے کریں گے وہ بچوں کی تربیت پہ بھی اثر کرے گا، ان کو سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اور ماں کے لیے وہ 5 منٹ بھی بچ جائیں گے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے مت ملائیں۔ ایک اور بات جو خاص طور پر جو ہے ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی زندگی کا موازنہ کسی کی زندگی سے نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں دوسروں کا صاف ستھرا گھر نظر آتا ہے، خوبصورت کھانا نظر آتا ہے، بچوں کی اچھی اچھی تصویریں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس تصویر کے پیچھے اس انسان کی اپنی کتنی مشکلات ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے جو ہے مت ملائیں یا مت تولیں۔ آپ جو کر رہی ہیں اگر وہ نیت کے ساتھ اور ایمانداری سے کر رہی ہیں تو یقین کریں وہ بھی بہت 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 بڑی کامیابی ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی بڑا جو ہے مقصد حاصل کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کبھی کامیابی جو ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تھکے ہونے کے باوجود بچوں کو وقت دیا۔ کیا یہ ایک کامیابی نہیں؟ کبھی جو ہے کامیابی صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی۔ اس لیے اپنی چھوٹی کامیابیوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیں۔ اور کدو کی سبزی بھی تقریباً تیار ہے، اور ساتھ ہماری باتیں بھی اپنی آخری طرف آ رہی ہیں کہ زندگی میں سکون چاہیے تو شکر گزاری کو بھی اپنی عادت بنائیں۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اکثر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ آپ تقریباً سمجھ لیں کہ آپ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جس چیز کے لیے آپ آگے آتے ہیں نا وہ تو آپ کو مل ہی جائے، لیکن جو 1000 چیزیں 1000 گنا اچھی تھیں وہ چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک گھر، اپنے لوگ، بچوں کی ہنسی اور دسترخوان پر کھانا، صحت اور ایک نیا دن، یہ سب اللہ کی ہی نعمتیں ہیں نا۔ ہر صبح دل سے کہیں نا کہ یا اللہ جو دیا ہے اس کا شکر، اور جو نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جی آج کی فروٹ چاٹ بھی تیار ہے اور کدو کی سبزی بھی، اور آج کی چھوٹی سی بات جو ہے بس اتنی ہے کہ زندگی کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں۔ کچھ دن بہت اچھے ہوں گے، کچھ دن بہت مصروف ہوں گے، اور ہاں کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ آج تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ ایک خراب دن ایک خراب زندگی نہیں ہوتا۔ اگلی صبح ایک نیا موقع لے کر آتی ہے۔ بس خود پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں اور اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہیں، کیونکہ آپ جو کچھ روزانہ اپنے گھر اور اپنے لوگوں کے لیے کرتی ہیں شاید دنیا اسے نہ دیکھے،
لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور ہاں، یہی یقین انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ تو جی، اگر آپ بھی ایک مصروف ماں ہیں، گھر کے کاموں کے ساتھ اپنی زندگی کو مینیج کر رہی ہیں، تو اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ آج کا میرا مین ٹاپک یہی تھا کہ اسکول جیسے ہی کھلتے ہیں نا، تو ماں اپنے آپ کو بھول ہی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں بھی انسان ہوں۔ یہ زیادہ تر مائیں جو ہوتی ہیں اسی لیے بیمار ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نا کہ ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس کاموں کی وجہ سے تھکن ہے۔ وہ کام کیا ہیں؟ ان کاموں کے اوپر فوکس کریں کہ وہ کام کیا ہے جن کی وجہ سے آپ تھک رہی ہیں، آپ بیمار ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہی۔ پہلے شروع میں آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہلکی سی درد ہے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، میں گولی لوں گی نا۔ نہیں، یہ سب کچھ وقتی باتیں ہیں۔ جب ٹائم آتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو بجائے پچھتاوا کرنے کے، آپ پہلے ہی اپنے لیے وقت نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بھی ایک موم ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، تو ہماری اس موم ٹیم میں شامل ہو جائیں اور کمنٹس میں بھی ایک بار موم لکھ دیں۔ اور اگر یہ نہیں تو آپ اپنی کوئی دل کی بات شیئر کریں، یا پھر وہ 3 ایسے کام جو آپ اپنے لیے ایک پورے دن میں سے کریں گی، ان پورے 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے کریں گی 3 کام، اور آپ نے مجھے کمنٹس میں وہ 3 کام شیئر کرنے ہیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ آپ کے گھر میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے میں کہوں گی کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ کدو کی فائنل لک بھی دیکھی جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لنچ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔